والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال سفيان الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها أي بدأتها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری سے اس سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: كنت لا ادری، میں نہیں جانتا تھا کہ فاطر السماوات والارض اس کا کیا معنی ہے. حتی اتانی اعرابیان، میرے پاس دو بدو آئے، جنگل کے رہنے والے دیہاتی آئے. اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو. یختصمان فی بئر، ایک کنویں میں ان کا جھگڑا تھا، وہ کہتا میرا ہے، وہ کہتا میرا ہے. فقال احدہما لصاحبہ، ان دو میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: انا فطرتها ای بداتها، اس نے کہا انا فطرتها، میں نے سب سے پہلے کنواں کھودا ہے. تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ فاطر کا معنی یہ ہے کہ ایسی چیز کا بنانا جس کا دنیا میں پہلے وجود ہی نہیں تھا، کوئی نمونہ ہی نہیں تھا، کوئی شکل ہی نہیں تھی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین کہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آدمی کی لغت پر بھی معلومات ہوں اور نظر ہو، ورنہ لازمی بات ہے کہ کسی نہ کسی جگہ وہ ترجمے میں خطا کرے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. ہمارے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جس کی عبارت سلیس ہو، پڑھنا آسان ہو، روانی ہو، وہ کہتے ہیں ہاں بس یہ ٹھیک ہے. لیکن علماء بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ کا ترجمہ بھی ہے یا عبارت بنانے کے لیے عبارت اپنی طرف سے خود بنا دی. یہ تو اللہ کا قرآن ہے نا، اس میں آپ نے ایک حرف زیادہ کر سکتے ہیں، ایک حرف کم کر سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب تک آپ حدیث رسول پر ایمان نہیں لائیں گے تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں وہ صرف لغت سے حل نہیں ہو سکتے. جیسے اللہ نے قرآن کے الفاظ میرے مدنی پاک کے سینے میں رکھے ہیں، اسی طرح اس کے معانی اور تراجم بھی سینے میں رکھے ہیں. کبھی ایک چیز کا مثلاً یوں سمجھ لیں کہ لغت میں ایک معنی ہوتا ہے لیکن شریعت میں اپنا معنی ہے اس کا. اب لغت میں دیکھیں کہ صلاۃ جو ہے بابا نے دعا بھی ہے،
صلاۃ جو ہے بمعنی رحمت بھی ہے، صلاۃ جو ہے بمعنی تحریک الصلوین بھی ہے، صلاۃ جو ہے بمعنی طلب استغفار بھی ہے۔ تو اب لفظ صلاۃ ہے، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے فرشتے اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اب کیا مانا کہ جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو یعنی اللہ اپنی رحمتیں اتارتے ہیں۔ صلاۃ کا ترجمہ ہوگا رحمت، اور جب ملائکہ کی طرف ہوگی تو ملائکہ دعا مانگتے ہیں، انبیاء کے لیے، مومنین کے لیے، صالحین کے لیے۔ یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما۔ تو اسی طرح اب اگر کوئی آدمی قرآن میں لفظ صلاۃ پڑھے اور کہے جی دعا مانگو، السلام علیکم، جاؤ خلاص، اور کیا رہا؟ صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ اسی طرح حج یا فلان یعنی قصدہ، کسی چیز کا ارادہ کیا۔ حج کا معنی لغت کے اعتبار سے ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اب جہاں اللہ نے حکم دیا حج کا، ہو گیا جی ٹھیک ہے، ہم نے قصد کر لیا، ارادہ کر لیا، بس جانے کی ضرورت نہیں، ارادہ ہو گیا، بس ارادے کا نام ہے حج، تو ارادے کا نام ہے، قصد کا نام ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں سارے قرآن میں، آپ دیکھ لیں صوم، صوم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا۔ اب قرآن نے تو اتنا فرمایا ہے نا کہ آپ پر ہم نے روزہ فرض کیا، کتب علیکم الصیام، سیام جمع ہے، صوم کی معنی رک جانا، کس بات سے رک جانا؟ اچھا اسی طرح آگے ایام معدودات، کہ بھئی چند دن ہیں گنے ہوئے، تو چند، یہ ایک مہینہ پورے روزے ہوتے ہیں، چند دن کا کیا مطلب ہو گیا؟ اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا کہ بھئی رات کو تمہیں کھانے کی، پینے کی، بیوی سے ملنے کی اجازت ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب کالا ڈورا سیاہ ڈورا سفید ڈورے سے الگ ہو جائے اب بند کر دو۔ اب دیکھیں صحابہ ہیں، عرب ہیں، حضور سے قرآن سنا ہے، وہ بھی دو دھاگے لے کے آ گئے، ایک کالا ایک سفید، سرانے کے نیچے رکھ لیا، دیکھ رہے ہیں کھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کھا رہے ہیں، وہ تو سورج نکل آیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہی مصیبت ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اب دیکھیں سر سید ہے، اس کے بڑے خدمات ہیں، اگر وہ علی گڑھ کالج قائم نہ کرتے تو آج پورے ہند میں مسلمانوں کو تو کوئی چپراسی بھی نہ رکھتا، اس کے بڑے خدمات ہیں۔ اچھا وہ ہے بھی بڑا آدمی ہے، یعنی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور سر سید جو ہیں ایک ہی مدرسے کے پڑھے اور ایک استاد سے پڑھے ہیں، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، وہ بڑا آدمی ہے اور اس کے بڑے خدمات ہیں۔ اس نے دیکھ لیا تھا بھی انگریز جو ہے وہ مسلمان کا دشمن ہے، ہندو کا دشمن نہیں ہے، وہ ہندو کافر، انگریز کافر، سکھ کافر، انگریز کافر، کافر تو کافر ہے، وہ تو برادری ہے، اصل دشمن ان کا جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اس لیے ایسے انہوں نے حالات پیدا کر دیے کہ نظام تعلیم کو انگریزی کر دیا، انگریزی پڑھو گے نوکری ملے گی، نہیں پڑھو گے نہیں ملے گی۔ تم کہو جناب میں نے دورہ حدیث شریف پڑھے ہوگا، جاؤ کسی مسجد میں اذان دو، بس، اور کیا نوکری دے دیں تمہیں؟ ہاں اگر کہو جی میں نے بی اے کیا ہے، ہاں اب ٹھیک ہے، ایم اے کیا ہے، میں نے ایل ایل بی کیا ہے، میں نے ڈاکٹری کی ہے،
میں نے انجینئرنگ کی، اب ہاں اب آپ کی بات پہ غور ہو سکتا ہے، آپ درخواستیں دیں اور جب بھی سیٹ نکلے گی آپ کو ملے گی۔ اس ضرورت کے پیش نظر انہوں نے کالج کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمان اگر نہیں پڑھیں گے انگریزی تو بالکل گئے۔ اس کے بڑے خدمات ہیں، لیکن اللہ کے بندے نے قرآن کی تفسیر لکھی اور اس میں ایسی غلطیاں کی، اللہ معاف فرمائے، جو بندے کو کفر تک لے جاتی ہیں۔ خدا اس کی غلطیوں کو معاف کرے۔ اب ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا، اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ بھی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق، پرویز، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ مولویوں کے بیٹے ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑا علم تھا ان کا، بڑا مطالعہ تھا، بڑا تدبر تھا، لیکن علماء سے کٹ گئے، خود تفسیر کرنے بیٹھ گئے قرآن کی، ایسی ٹھوکریں کھائیں کہ کافر ہو گئے۔ چھوٹی موٹی غلطی نہیں کی، کفر پہ آ گئے۔ تمام علماء متفق ہیں ان کے کفر پہ کہ منکر حدیث ہے۔ غلام جیلانی نے تو شاید توبہ کر لی تھی، غلام جیلانی برق نے، اس نے توبہ کر لی آخری عمر میں، لیکن پرویز تو نہیں کر سکا۔ ایک اسلام، ایک قرآن، کئی کئی کتابیں آئیں ان کی، اب بھی طلوع اسلام کے نام سے رسالہ نکلتے ہیں۔ انکار حدیث، میں حدیث کو مانتا ہی نہیں۔ یہ 250 سال کے بعد تدوین ہوئی ہے، 250 سال تک لوگوں کو حضور کی باتیں کیسے یاد رہ گئیں؟ جب حدیث کا انکار کیا تو قرآن ختم۔ کیوں؟ لفظ قرآن ہے، ترجمہ تو حدیث ہے۔ بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے غلطیاں کی ہیں۔ یہ جو غلام احمد بنا ہے نا، اللہ معاف کرے، اس کا بھائی غلام قادر بڑا مولوی تھا۔ غلام قادر قادیانی اس کا جو بڑا بھائی ہے، بڑا مولوی تھا۔ اس نے اس کو پہلے پڑھایا، اس کا دماغ نہیں لگا تو یہ پھر دوسری طرف چلا گیا، عرضی نویس بن گیا ہے، عدالت کے باہر بیٹھ کے درخواستیں لکھتا تھا۔ پھر اس کو ایک حکیم تھے بڑے نور الدین، اس کی صحبت ملی، اس بدبخت نے اس کو ایسی پٹی پڑھائی کہ اس کو پہلے مجدد بنایا، پھر مجتہد بنایا، پھر نبی بنا دیا۔ چونکہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی جو تمہاری پارٹی میں آئے گا ہم اس کو نوکریاں دیں گے، اس کو عزت۔ آج بھی دیکھیں نوبل پرائز ان کو ملتا ہے نا جو کافر ہو، قادیانی ہو، مسلمان کو نہیں ملتا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بخاری شریف پڑھانے والے کو نوبل پرائز ملا ہے؟ انگریز ہے، کافر ہے اور بڑا سمجھدار ہے۔ حضور کی توہین کرو تمہیں کل نوبل پرائز مل جائے گا، تم گستاخ رسول بن جاؤ، ایک نیا مسئلہ نکال لو، کل جناب ساری دنیا سے تمہیں انعام بھی ملیں گے، کہیں گے مفکر ہے، یہ بہت بڑا اسکالر ہے اور اس کی بڑی وسعت علم ہے، کمال ہے، اس نے جو سمجھا اور کسی نے نہیں سمجھا۔ اب دیکھا نہیں، ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، امینہ داؤد جو ہے وہ حالانکہ ایک بہت بڑے علمی خاندان سے ہے، یہ بہت بڑے علمی خاندان کی لڑکی ہے امینہ داؤد جو ہے، یہ شبلی خاندان جنہوں نے سیرت النبی پہ کتاب لکھی۔ کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جی یہ کیا ہے کہ مرد نماز پڑھا سکتا ہے، عورت کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ اس نے باقاعدہ اعلان کر دیا، جمعہ پڑھایا، خطبہ دیا، مرد پیچھے کھڑے ہیں، عورت آگے نماز پڑھا رہی ہے۔ آج جناب اس کے پاس دولت ہی دولت ہے، پیسہ ہی پیسہ۔ کیوں؟ انگریزوں نے خریدا کہ فتنہ ڈالو اسلام میں، ایک نیا مسئلہ پیدا کرو۔ ان کی عادت ہے کافر کی، وہ ہر جگہ، اب دیکھیں نا تمہارے ملک میں جتنے یہ حملے ہوتے ہیں، حملہ کرنے والوں کو بھی وہ پیسہ دیتے ہیں۔
او بابا ہمیں تو کوئی چاقو نہیں دیتا، چھوٹا سا ریوالور ہے، 5 سال ہو گئے مجھے تو کوئی لائسنس بھی نہیں دیتا۔ ان کے بعد یہ جدید اسلحہ کہاں سے آ جاتا ہے، کیسے پہنچ جاتا ہے؟ پھر ساری بارڈریں کراس کر کے 2,000 میل لمبے سفر کر کے آ جاتا ہے۔ وہ کیسے آ جاتا ہے بھائی؟ 15 سال کا لڑکا، 18 سال کا لڑکا، 16 سال کا لڑکا، 20 سال کا لڑکا، کون ہے جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ یار کوئی عقل کی بات ہے بھلا؟ ان کو خریدا جاتا ہے، غریب مجبور معذور کو لیا جاتا ہے۔ بابا دیکھو ساری زندگی، اچھا کب تک زندہ رہو گے؟ 50 سال 60 سال، یہی دھکے کھا کھا کے زندہ رہو، کیا 50 لاکھ لے لو، خاندان کو دے دو، گھر بنائیں، شادیاں کریں، ایک بندہ قربانی دے دو، اور تم قربانی دین کے لیے دے رہے ہو۔ اب دین کے لیے قربانی یہی ہوتی ہے کہ بندوں کو مارو تو دین آ جائے گا؟ کوئی عقل ہے بھلا؟ اس طرح دین آتا ہے؟ حضور پاک نے جو 13 سال مکے میں گزارے ہیں لوگوں کو مارتے تھے، پھر اسلام آ گیا۔ اسلام مار کھانے سے آتا ہے، مارنے سے نہیں آتا، یاد رکھو۔ اسلام مار کھانے سے آتا ہے۔ بلال تڑپ رہا ہے، عمار تڑپ رہا ہے، میرے محبوب گزرتے ہیں، ان کے زخموں پہ مرہم بھی نہیں رکھ سکتے، صرف کہتے ہیں صبرن صبرن یا آل یاسر، صبر کرو صبر۔ اللہ کے کسی نبی نے ساری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، کسی پیغمبر نے کسی پہ ظلم کیا ہو؟ کبھی نہیں۔ پیغمبروں پہ ظلم ہوا کہ ان کو آرا جو ہوتا ہے لکڑی کاٹ چیرنے والا، اس کے نیچے رکھا گیا، سر کے اوپر آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ یاد رکھیں، اسلام مار کھانے سے آتا ہے، اسلام لوگوں کو مارنے سے نہیں آتا ہے۔ اچھا، اور مرنے والے کون ہیں؟ ایمان سے کہیں، جب سے تم مارنے لگے ہو کتنے کافر مار دیے؟ جو مر گئے وہ کون ہیں؟ انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟ بے گناہ۔ اچھا، مارنے والا مسلمان، مرنے والے کافر گھر بیٹھ کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا دیکھا ہے کیسے ہم نے کیا ہے؟ ادھر فلسطینی جو ہے وہ بھی عربی ہے، ادھر وہ دوسری پارٹی وہ بھی عربی ہے، اور ایک یہودی کو پتھر مارنے وہ سینکڑوں کو آگے بلڈوزروں کے نیچے کچل دیتے، کہتے پتھر پہلے تم نے مارا ہے، ہم نے نہیں مارا، تم نے شرارت کی ہے۔ کیوں شرارت کی ہے؟ خدا کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھ لو کہ مولوی ہوں، پیر ہوں، اسلام والے ہوں، تم الٹے بھی لٹک جاؤ، کامیاب نہیں ہو سکتے ہو جب تک منہج محمد مصطفیٰ پہ عمل نہیں کرو۔ بالکل اسلام کے احکام پہ چلو۔ دیکھو اسلام تو اتنا سخت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اگر کوئی حاکم بن جائے، حبشی ہے، چھوٹا سا سر ہے، بالکل جاہل ہے، اور اتنا اجڈ ہے کہ جیسے ایک حاکم کو لوگوں نے درخواست دی کہ جناب کپاس ہماری ڈوب گئی ہے، مہربانی کر کے آبیانہ اور ٹیکس معاف کیا جائے۔ اس نے کہا تم بڑے بدبخت ہو، کپاس کیوں کاشت کی، اون کیوں نہیں کاشت کی؟ اس بدبخت کو پتہ نہیں، اون تو جانور پہ لگتی ہے، زمین میں تھوڑی کاشت ہوتی ہے۔ کہتا ہے تمہاری کپاس ڈوب گئی، بڑے بے وقوف ہونا، کیوں تم نے کپاس کاشت؟ اون کاشت کرو۔ وہ بے احمد کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اون ہی کاشت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں ایک بادشاہ تھے، گزرے ہیں تاریخ میں، ان کا باقاعدہ نام ہے۔ وہ شکار کھیلنے کے لیے گئے، یہ علی پور اور سید پور اور یہ سہارا جو ہے اس علاقے میں، تو رات کا وقت تھا اور سہارا تھا اور آگے دریا تھے اور جنگل بیلے تھے کچے کے، تو گیدڑ آوازیں دے رہے تھے۔ تو بادشاہ نے وزیر کو پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی گیدڑ ہے۔ کیا کریں؟ انہوں نے کہا سرکار رو رہے ہیں۔ اچھا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار سردی لگتی ہے، کپڑے نہیں ہیں ان کے پاس۔
اچھا ٹھیک ہے چلو 1 لاکھ کمبل ان کو خرید کر کے دے دو. وزیر صاحب نے 1 لاکھ کا بل لیا, جیب میں ڈال دیا. اب کمبل لینے کے گیدڑوں کو کمبل دینے جانے تھے. تقسیم کا کاغذ بھی بنا دیا, 1 لاکھ گیدڑ کو کمبل تقسیم کیے گئے. جا کے پوچھ لو, گیدڑ بتائے گا تم. اب بادشاہ اگلے سال شکار کھیلنے آیا تو وہ جناب گیدڑ پھر چیخ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھی اب کیا؟ انہوں نے کہا صحیح خوشیاں منا رہے ہیں, مجھے کمبل دیے تھے نا آپ نے, آج تو نعرے لگا رہے ہیں آپ کا استقبال کر. اچھا ٹھیک ہے 1 لاکھ اور دے دو. یہ ہوتے ہیں حاکم. ہم تو کہتے ہیں نا کام نہیں ہوا, کام کیسے ہو؟ ان کھوپڑی میں عقل ہی نہیں, کام کیسے ہو؟ مغز تو خالی ہے. لیکن اسلام کہتے ہیں اسمعوا واطیعوا, ہر حال میں سموداد سے کام لو, چاہے تم پر جیسا حاکم ہو. ہاں الا ان یکون کفرا بواحا, ہاں اگر تمہیں وہ کفر کا حکم دے تو پھر نہ ماننا, باقی ہر چیز برداشت کرو. بڑے بڑے جابر آئے, ظالم آئے, حجاج ظالم هذه الامہ, اس امت کا اتنا بڑا ظالم ہے جس کی لغت میں معافی کا کوئی لفظ نہیں. ذرا بات ہوتی تو قتل, ذرا بات ہوتی تو قتل. اور جو پھر حضرت عبداللہ ابن الزبیر کا قاتل ہے. لیکن بڑے بڑے تابعین, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے علماء اس مجلس میں پھنس جاتے جہاں حجاج آ جاتا اور وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا. گورنر ہے, خود جمعہ پڑھا رہا ہے, سارے پیچھے نماز پڑھ لیتے, جب چلے جاتے نماز دوہرا لیتے, لیکن کہتے فساد نہیں کریں گے. جانتے تھے کہ اس کے پیچھے کیا نماز ہوگی ہماری. یہ سب ہمارے دشمن کی تخلیق ہوتی. ایمان سے کہہ دیں, ٹھنڈے دل سے, خدا کے لیے, حضور کے زمانے کو 1400 سال گزر گئے, ٹھیک ہے, 1200 سال تک مجھے دکھا دیں کہ نور بشر کے مسئلے پہ کبھی مناظرہ ہوا ہو. بارہ 1200 سال حاضر نادر کے مسئلے پہ کبھی مناظرہ ہوا ہو, مختار کل کے مسئلے پہ کبھی مناظرہ ہوا ہو, حضور کا سایہ نہیں تھا اس بات پہ کبھی مناظرہ ہوا ہو, فاتحہ پڑھتے تھے نماز کے پیچھے نہیں, اس پہ کبھی مناظرہ ہوا ہو, لڑائی ہوئی ہو, ایک دوسرے کے سر پھاڑے گئے ہوں, اشتہار لگا کے انعام رکھے گئے ہوں, ایک دوسرے کو کہا تیری نماز نہیں ہوتی, وہ کہا تیری نہیں ہوتی, اب نماز ہی نہیں ہوتی, دونوں مسلمان کہاں رہے. 1200 سال تک خدا کے لیے جھگڑا نہ کریں. مجھے ایک کتاب دکھا دیں کہ جناب یہ 1100 سال میں لکھی گئی تھی, یہ فلاں جگہ مناظرہ ہوا تھا. ایک طرف حنفی تھے, ایک طرف شافی تھے, ایک طرف حنفی تھے, ایک طرف حنبلی تھے, ایک طرف اہل حدیث تھے, ایک طرف احناف تھے. ایک جگہ مجھے دکھا دو. اور تاریخ ہند اٹھا کے دیکھ لیں, یاد رکھیں کہ ہندوستان میں, اب پہلے تو یہ سارا ہندوستان تھا نا, پاکستان, بنگلہ دیش, سارا ہندوستان تھا. ہندوستان کی تاریخ میں علم حدیث کے جتنے سلسلے ہیں سب کی اصل کون ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ. یعنی کوئی جتنے لوگ ہیں, مثلا دیوبندی ہیں, مولانا قاسم نانوتوی ہے, رشید احمد گنگوہی ہے, اور اسی طرح حضرت شیخ الہند ہیں, یہ سارے جا کے کس کے شاگرد ہیں؟ شاہ محمد اسحاق کے. وہ کس کے شاگرد ہیں؟ شاہ عبد الغنی کے. وہ کس کے شاگرد ہیں؟ شاہ عبد العزیز کے. شاہ عبد العزیز کس کے شاگرد ہیں؟ شاہ ولی اللہ کے. اسی طرح دیکھ لیں کہ جتنے علماء اہل حدیث گزرے ہیں, مولانا حسین بٹالوی ہے, ثناء اللہ امرسری ہے, اس کے بعد نواب صدیق حسن خان ہے, اور اسی طرح نذیر حسین دہلوی ہیں, رحم, سب کا سلسلہ کہاں جائے گا؟ شاہ ولی اللہ. تمام جتنے ہیں, اللہ نے اس گھرانے کو ایسا چن لیا تھا حدیث کے لیے کہ
ایسے اللہ نے اس کو آگے بھی چاند دیے ہیں کہ شاہ عبد العزیز ہے، شاہ عبد الغنی ہے، شاہ محمد اسحاق ہے، شاہ رفیع الدین ہے، اس کے بعد شاہ عبد القادر ہے. یہ سارے محدثین زمان اپنے اپنے وقت میں پیدا ہوئے جن نے توحید کے لیے جہاد کیا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہیں، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے جانے دی. یہ سارے جتنے سلسلے ہیں بریلویوں کے جو بڑے ہیں دیکھو کہاں پڑے ہیں. احمد رضا خان سب سے بڑا ہے نا اعلیٰ حضرت، اس کی سند کہاں جائے گی؟ شاہ ولی اللہ. تمہارے علاقوں میں عبد الحامد بدایونی ہے، ابو الحسنات ہیں، احمد سعید قاضی، یہ بڑے لوگ کس کے شاگرد ہیں؟ پھرتے گھرتے شاہ ولی اللہ. تو کیا بات ہوئی آخر؟ جتنے بڑے علماء ہیں. اچھا آج تمہارے ملک میں جتنے بڑے مدارس ہیں، کوڑا خٹک سے لے کر حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کے مدرسے تک دیکھ لو، اپنا حضرت اپنا فاروقیہ دیکھ لیں، جامعۃ الرشید دیکھ لیں، بنوریہ دیکھ لیں، جامعہ الاسلامیہ نیو ٹاؤن دیکھ لیں، اکوڑا خٹک دیکھ لیں، خیل مدارس دیکھ لیں، قاسم علوم دیکھ لیں، خیل مدارس، یہ سارے مدارس کے اساتذہ جو ہیں سب کی سند کہاں جائے گی؟ حضرت تھانوی تک یا حضرت سہارنپوری تک یا حضرت شیخ الہند تک، آخر پھر شاہ ولی اللہ. تو جب استاد تم سب کا ایک ہے، جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ استاد ایک، تم نے کتابیں ایک جگہ پڑھی ہیں. اچھا تمہارے سارے مدارس میں اب آپ ایسا کریں، اگر کوئی طالب علم ہمت کرے کراچی سے، آپ ایسا کریں صرف چلو زیادہ دور نہ جائیں، کراچی میں چل جائیں، دیوبندی مدرسے میں جائیں، اہل حدیث مدرسوں میں جائیں، اور بریلویوں کے مدرسوں میں جائیں. شیعہ تو چلو خیر ٹھیک ہے، وہ ایک الگ فرقہ ہے، وہ تو فقہ جعفریہ والے ہیں نا، ان کا تو کل فقہ ہی الگ ہے نا، بات ان کا تو مسئلہ الگ ہو گیا. صرف جتنے باقی مدارس ان میں جا کے ذرا پوچھیں کہ بھی سیاستہ میں بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، سنن ترمذی یہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یا ان کی الگ ہیں؟ ان کی الگ ہیں. سارے مدرسے میں جائیں، جا کے پوچھیں کہ جناب ہدایہ اولین اخیرین پڑھایا جاتا ہے، فقہ حنفی کی کتابیں ہیں پڑھائی جاتی ہیں، شرح وقائع ہے، وقایہ ہے، کنز ہے، قدوری ہے، منیت المصلی، جا کے پتہ کریں. سب ہر مدرسے میں کتابیں بھی ایک جیسی ہیں. جھگڑا کس بات کا ہے؟ لڑائی کس بات کی ہے؟ سر ٹور کس بات کا ہے؟ یہ جو مسئلے ہیں تو فروعی مسئلے ہیں، نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، نہ ان میں اسلام اور دین کا ایمان کا امتحان ہے. یہ تو فروعی مسائل ہیں. ایک آدمی نے ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لی، ایک نے 2 پڑھ لی، کوئی مسئلہ، کوئی لڑائی نہیں. کیا ہو گیا؟ کون سا کفر اسلام کی جنگ ہے بھائی؟ ایک نے عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت طواف بھی پڑھ کے چلا گیا، ایک نے کہا کہ نہیں میں مغرب کے بعد پڑھوں گا. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ کون سی لڑائی ہے کہ لڑے؟ ایک آدمی نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیا، ایک نے ناف پہ باندھ لیا، کیا ہو گیا؟ یہ تو اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، یہ کوئی جھگڑے والے تو مسئلے ہی نہیں ہیں خدا کے بندوں. لیکن دشمن نے ہمیں لڑا دیا، ہماری ساری قوتیں یہاں خرچ ہو رہی ہیں، دشمن مزے سے بیٹھا ہے. ہم نے جو کتابیں ایک دوسرے کے خلاف لکھی ہیں، اتنی تم انگریزوں کے خلاف لکھتے نا، آدھے انگریز مسلمان ہو جاتے. اتنی تم ہندوؤں کو سمجھانے کے لیے کتابیں لکھتے نا، ان کو بھی عقل آ جاتی ہے، آخر وہ بھی تو بندے ہیں نا. حاتم طائی کی بیٹی کا اتفاق سے واقع آئے کہ جلسے میں میری زبان پہ اتفاق نہ آ گیا، کوئی اللہ جو چاہتے ہوتا ہے کہ جب ان کی بیٹی جنگ میں آئی نا تو سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، کپڑا، جنگ ہوتی ہے نا، تو انہوں نے فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے. آپ نے فرمایا بیٹی کافر کا کیا مانا؟ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، کافر کی بھی ہو، جلدی دوپٹہ ڈالو. صرف اسی بات پہ مجھے کئی ہندو ملنے کے لیے آئے کہ اچھا اسلام میں اتنی رعایت ہے کافروں سے بھی. اگر تم محنت کرو، اگر حضرت معین الدین نے محنت کی اور 90,000 ہندو نے کلمہ پڑھ لیا، تم مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہو.
اس لیے خدا کے لیے ان جھگڑوں کو دور کریں، دعا کریں اور دشمن کی سازش کو سمجھیں کہ دشمن ہمارا اتنا چالاک ہے، دونوں طرف سے آٹا وہی دے رہا ہے، کھائے گا تو پہلوان لڑے گا نا، اگر ایک بھوکا ہوگا تو کیا لڑے گا؟ دونوں طرف سے سپلائی وہی کر رہا ہے، ایک جگہ سے داڑھی والے کے ذریعے، ایک جگہ سے داڑھی منڈے کے ذریعے، ایک جگہ سے کارخانے دار کے ذریعے، دوسری طرف سے کمیونسٹ کے ذریعے۔ ایک طرف سے نعرہ ہے کہ جناب ترقی، فیکٹریاں ہوں گی، کارخانے لگیں گے، اس کے بعد ترقی ہوگی، دوسرے کا نعرہ ہے جناب مزدور کو حق ملے گا تو ترقی ہوگی، لگاؤ آگ فیکٹری کو آگ لگ گئی، بھوکے کون مریں گے؟ مزدور مریں گے، مالک کا کیا ہے؟ وہ تو کسی اور ملک میں جا کے فیکٹری لگا دے گا، اس کا کیا بگڑ گیا؟ اچھا پھر ان کی تو فیکٹریاں جو ہے بدبختوں کی، وہ تو ویسے انشور ہوتی ہیں، آگ لگ جائے خوش ہوتے ہیں، پرانی جل گئی نئے کے پیسے لے لیں گے۔ کروڑ میں لگائی تھی یار، 12 کروڑ دلا دو، 1 کروڑ تم لے لینا، 11 میں لے لوں گا۔ مرے گا کون؟ فیکٹری بند ہو گئی، 3000 مزدور گھر بیٹھ گئے، چولہے ٹھنڈے ہو گئے، فیکٹری ہو تو کام کرنے جائیں تنخواہ ملے، وہ کہے جب جناب فیکٹری نہیں تنخواہ کی تو بات کی، میری فیکٹری جل گئی۔ ان کو بھی بھوکھا کرنے والا وہی ایک ہی دشمن ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا ڈور ہلا رہا ہے کہ یہ بھوکھا ہوگا تو تنگ ہو کے کسی کے گلے میں لگے گا نا، اگر اس کو گھر بیٹھے روٹی مل گئی، اچھی تنخواہ مل گئی، اچھے کپڑے مل گئے، بونس مل گیا، یہ تو نہیں لڑے گا۔ اب اسی لیے ہمیشہ خدا کے لیے اللہ تعالی سے دعا بھی کرو کہ اللہ عالم اسلام پہ رحم فرمائے۔ ہمارے گناہ واقعی ہم اعتراف کرتے ہیں، ہمارے گناہ اتنی بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے عذاب نازل ہو رہے ہیں، کیونکہ حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ میری امت میں جب گانا بجانا زنا اور یعنی عام ہو جائے گی تو اللہ قتل کا عذاب مسلط کرے۔ نہ آج آپ ایمان سے کہیں یہ ہماری بیٹیوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے ہیں، کپڑا ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہاں ہے، اور گھر گھر میں گانا ہے، اب تو ہر کسی کی جیب میں گانا ہے، کعبہ شریف کے اندر بھی گانا ہے، موسیقی ہو رہا ہے باقاعدہ موبائل پہ۔ ریاض الجنہ میں نے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے کہ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں آواز اونچی کرنے کا حکم نہیں وہاں موسیقی لگی ہوئی ہے، جہاں علماء لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جاؤ تو پاؤں بھی زمین پہ ادب سے رکھو، تمہارے پاؤں سے بھی آواز پیدا نہ ہو، وہاں جناب موبائل پہ گانے لگے ہوئے ہیں، اور ایسے غلیظ گانے لگے ہوئے ہیں، سیکسی قسم کے گانے، نعوذ باللہ، کہ اچھا خاصا مولوی داڑھی والے کا دل بھی کرتا ہے ناچنا شروع کر دے۔ نوجوان بیچارے کیا کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ما سوائے اللہ کے آگے رونے کے کوئی حل نہیں ہے۔ یہ سارا ما نظر بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ، کہیں بارشیں بند ہیں، کہیں طوفان ہے، کہیں ہوائیں بند ہیں، کہیں طوفان ہے، بند ہیں تب بھی عذاب ہے، طوفان ہے تب بھی عذاب ہے۔ مسلمانوں کا قاتل ہے، اور پھر ہم خود فتویٰ دیتے ہیں اتنے ہلاک ہو گئے، اتنے شہید ہو گئے، تم مفتی ہو کہ جو ہماری پارٹی کا ہو وہ تو شہید ہو گیا، جو دوسرے کی پارٹی کا وہ ہلاک ہو گیا۔ خدا کے لیے دشمن کی سازش کو سمجھو، اللہ مسلمانوں کو جہاد کی توفیق دے، لیکن کفر کے خلاف یاد رکھو، جہاد چھوڑو گے تب بھی ذلیل ہو جاؤ گے، لیکن جہاد کفر کے خلاف، اسلام کے خلاف جہاد نہیں ہوتا۔
اور جو مجاہد کفر کے خلاف سینہ سپر ہیں، اللہ ان کی قدم قدم پہ حفاظت کرے اور طاقت دے، عزت دے اور ان کو غلبہ دے۔ اور جو ہمارے مسلمانوں کو خرید رہے ہیں، ہر جگہ میر جعفر بھی مل جاتے ہیں، ہر جگہ صادق بھی مل جاتے ہیں، ہر جگہ غدار بھی مل جاتے ہیں، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے ہندوؤں میں بھی نہیں ملتے، سکھوں میں بھی نہیں ملتے، انگریزوں میں بھی نہیں ملتے، جب ملتے ہیں مسلمانوں میں ملتے ہیں۔ سارا زندگی آپ پھرتے رہیں، کبھی ہندو سے آپ نے ملک کا گلہ نہیں سنا ہوگا، سکھ سے نہیں سنا ہوگا، اندر کتنا تپا ہوا ہو لیکن دوسرے کے آگے زبان نہیں کھولے گا۔ مسلمان شروع ہو جائے گا، اور سب سے پہلے انشاءاللہ سعودی عرب کو شروع ہوگا، جس سے کھاتا ہے، روٹی یہاں کھاتا ہے، تنخواہ یہاں سے لیتا ہے، یہاں آنے کے بعد حضرت صاحب خان بنے ہیں۔ جو پہلے اپنے گھر کے اندر روٹی کا محتاج تھا، یہاں آ کے اکڑ کے چلنا سیکھا ہے، فریج کا پانی پیا ہے، اے سی کے نیچے سوتا ہے، ایئر کنڈیشن کاروں میں سفر کرتا ہے۔ جب پوچھے جی چھوڑو یہ سعودی، جی بڑے خراب لوگ ہیں۔ بھئی تم کیوں آئے ہو خراب لوگوں میں؟ اچھے لوگوں میں چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، نہ رہو خراب لوگوں میں۔ اچھا اگر آئے ہو تو پھر لازمی بات ہے جو تمہیں کچھ دے گا تو تم بھی برداشت کرو، سیکھو، ادب کرو۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں ایمان سے، اپنی آنکھوں سے۔ 30 سال گزر گئے ہیں۔ میرا اپنا دوست ہے، میرے دوست کا ڈرائیور تھا ہمارے ملک میں، وہاں بھی بیچارہ ہمارے ساتھ تعلق تھا، یہاں مدینے میں آیا، کم از کم اس کو 26 یا 30 سال ہو گئے۔ ایک ہی مالک کے پاس نوکر ہے، اس کی گاڑی چلاتا ہے، 26 سال ہو گئے۔ وہاں مکانات کو پورا اندازی ہونی تھی جس میں مکان ملنے تھے۔ اس نے کہا کہ جب میرے بیٹے درخواست دے رہے ہیں، میری بیٹیاں درخواست دے رہی ہیں، ایک درخواست میں نے اپنی بیٹی کے نام سے تمہارے لیے بھی ڈالی ہے، اگر مقدر تمہارے میں ہے، نکل آیا مکان تو تمہیں بھی مل جائے گا۔ وہ مکان نکل آیا، اس نے کہا یہ تمہارا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں مکان کیا کروں گا، غریب آدمی۔ اس نے کہا تمہارا ہے، بیچ دو۔ بیچا، اتنے پیسے ملے، اپنے ملک میں 6 مربع زمین خرید لی۔ وہ کس نے لے کے دیا؟ کفیل نے۔ 30 سال ہو گئے۔ اس نے کہا جی اب تو میں خود اینک لگاتا ہوں، مہربانی کرو۔ اس نے کہا یار گاڑی نہ چلایا کرو، بس صبح مجھے حرم لے جاؤ، حرم سے گھر چھوڑ دیا کرو، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، بس میں نے تمہیں بیٹا بنایا ہے۔ سارے محل کی چابیاں اس کو دے کے وہ چلے جاتے ہیں یورپ، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ یہ گندے ہیں۔ عرب تو عرب تھے، ان کو اگر خراب کیا ہے تو ہمارے نقلی لوگوں نے خراب کیا ہے۔ ان کو اگر پٹی پڑھائی ہے تو ہمارے لوگوں نے پٹی پڑھائی ہے کہ جناب ایسا کرو گے تو پیسے مل جائیں گے، یوں کرو تو پیسے مل جائیں گے، ایسی مہر بنا لو تو پیسے مل جائیں گے، ایسے یوں کر لو پیسے مل جائیں گے، 50 آدمی رکھ لو، 500 ایک آدمی سے لو، تمہارے کتنے پیسے ہو گئے؟ سب شیطانی تحریکیں سکھانے والے ہمارے لوگ۔ یہ تو اتنے سادے تھے۔ میں جب چھوٹا تھا نا، یہ صفا مروہ میں بازار ہوتی تھی تو ہم اس میں بھاگتے تھے، کھیلتے تھے۔ حاجی آگے سودا لیتا نا، گھڑی لیتا بیچارہ 100 ریال کی، جیب میں ہاتھ ڈالا 80 ملا۔ اس نے کہا جی ہڈی رکھ لو۔ کیوں؟ انہوں نے کہا 20 ریال میرے پاس۔ اس نے کہا حاجی خود خلاص، اللہ وکیل، لے جاؤ جاؤ۔ اور اس نے کہا شریف آدمی کل مجھے تمہارا دکان نہ ملے۔ اس نے کہا نہ ملے، میں نے معاف کیا، میں قبر میں نہیں پکڑاؤں گا تمہیں 20 ریال کے لیے۔ ان لوگوں کو ہمارے آدمی کوئی کاغذ دکھا دیتے نا گاڑی چلا رہی، کیا ہے؟ کہا ہمارے ملک کا ڈرائیونگ لائسنس ایسا ہوتا ہے۔ اچھا چلو ماشاء اللہ جاؤ۔ آج تو تم نے ان کو پٹی پڑھا دی ہے، سارے سبق سکھلا دیے الٹے نیچے۔ ایک ایک گھر میں ڈش لگا ہے، وہاں سے لائنیں تقسیم ہو رہی ہیں گھروں میں۔ 50 ریال دے دو، لائن مشکل، رات کو فلمیں لگائیں گے بہترین۔ 10 گھروں کو دے دیا، 500 ریال کما رہا ہے۔ یہ کون ہے حضرت؟ مسلمان ہے، کلمے پڑھنے والا۔ باہر جاؤ، لائن میں لگے ہوئے ہیں، زمزم بیچ رہا ہے، کون ہے؟ ریڑیوں پہ حاجیوں کو عمرہ کرواتے ہیں، 3 چکر طواف کے اور 1.5 چکر صفا کا۔ حاجی دعا مانگو، ہو گیا عمرہ۔ کئی آدمی احرام باندھ کے آ جاتے ہیں، بھائی کیوں؟ بھی کہا جی ایسے پکڑ لیتے ہیں، میں نے احرام باندھا ہوا ہے کہ مجھے بھی حاجی سمجھیں۔ یہ کون کر رہا ہے جناب؟ عربی خراب ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. ہم بالکل آخری حدوں میں پہنچ گئے ہیں ذلت کار مذلت کے. وہ قادر ہے ہمیں جہنم سے کھینچ لے. بس اس لیے اب دیکھیں کہ ابن عباس جیسا آدمی ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے اس لفظ کا ترجمہ کس سے سمجھا جو عربی آئے. وہ جھگڑے تو مجھے پتہ لگا کہ یہ معنی ہے، اور تم کہو ہم لغت سے سمجھ لیں گے تو پھر یہی ہوگا، یا چکڑالوی بنو گے یا قادیانی بنو گے یا آغا خانی بنو گے، پھر نتیجہ یہی نکلے گا. وہ بھی اسی طرح بیچارے ٹھوکر کھا گئے ہیں. اس لیے فرماتی ہے وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فاطر السماوات والارض کا معنی بدیع السماوات والارض. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الضحاک كل شيء في القرآن فاطر السماوات والارض فهو خالق السماوات والارض. حضرت ضحاک فرماتی ہیں قرآن میں جہاں جہاں فاطر کا لفظ آیا ہے اس کا معنی خالق ہے، پیدا کرنے والا، جس نے آسمان و زمین پیدا کی ہے. وَقَوْلُهُ تَعَالَى جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا، اور جس نے بنایا انبیاء کو اپنا قاصد بینہ و بین انبیائہ، جو اللہ کے احکام لے کر انبیاء کو پہنچاتے ہیں. اولی اجنحۃ، ان فرشتوں کے پر ہیں، یطیرون بہا لیبلغوا ما امروا بہ سریعا، اللہ نے ان کو پر دیے ہیں تاکہ تیزی سے اڑیں اور اللہ کے حکم جو ہیں وہ جلدی کے ساتھ پہنچائیں. مثنی و ثلاث و رباع، اے منہم من لہ جناحان، بعض فرشتے ہیں جن کے دو پر ہیں، ومنہم من لہ ثلاثۃ، بعض ہیں جن کے تین ہیں، ومنہم من لہ اربعۃ، بعض ایسے ہیں جن کے چار پر ہیں، ومنہم من لہ اکثر من ذلک، اور بعض ایسے ہیں جن کے ان سے بھی زیادہ ہیں، جیسے کہ حضرت جبریل کے 600 پر تھے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کما جاء فی الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى جبریل علیہ السلام، میرے آقا نے رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الاسراء، آپ نے اسراء کی رات جبریل کو دیکھا. ولو 600 جناح، اس کے 600 پر تھے. بین کل جناحین کما بین المشرق والمغرب، دو پروں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. ولہذا قال جل وعلا یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. قال سدی یزید فی الاجنحۃ وخلق ما یشاء، اللہ چاہیں جتنے پر زیادہ دے دیں، جتنی قوت طاقت زیادہ دے دیں. اللہ نے فرشتوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ جب حکم دیا تو قریہ لوط کو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے نے پر پہ اٹھایا اور آسمانوں تک پوری 6 لاکھ کی آبادی کو اٹھا کے لے گیا. رواہ الزہری البخاری فی الادب و ابن ابی حاتم فی تفسیرہ وقرئ فی الشاذ یزید فی الحلق بالہاء المہملۃ. یزید فی الخلق دو قراتیں ہیں، بعد میں پڑھا فی الحلق، لیکن یہ قرات شاذہ ہے، یاد رکھو شاذ قرات ہے. اصل قرات جو ہے قرات مقبولہ، قرات متواترہ، یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ مجھے کسی آدمی نے 1500 ریال دیے تھے کہ فلاں جگہ پہنچانے ہیں. میں جب اپنے ملک میں پہنچا، ایئرپورٹ سے نکلا تو ڈاکوؤں نے 1500 ریال بھی لوٹ لیے اور میرے 80,000 ریال جو تھے وہ بھی لٹ گئے. میرا بھائی بات یہ ہے کہ گویا یہ پیسے تیرے پاس امانت ہے. ایک ہوتا ہے قرضہ کہ میں نے آپ سے قرض لیا، وہ تو معاف نہیں ہوتا، میں نہ تو میری جائیداد سے بھی ملے گا، میری اولاد بھی دے گی، نہیں تو قیامت تو ہے نا. ایک ہوتی ہے امانت. میں نے کہا بھئی یہ لکھو، یہ 15,000 ریال ہے، یہ فلاں بندے کو دے دینا، یہ امانت ہے.
اب اگر امانت چوری ہو گئی، ڈاکہ لگ گیا، لوٹے گئے، ساتھ تمہاری جائیداد بھی گئی، تو شرعاً امانت کا ادا کرنا تمہارے ذمہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی وہ امانت ضائع ہو گئی ہو۔ اب یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا یا نہیں مارا، یہ تو خدا جانتا ہے نا، ہم تو نہیں جانتے نا۔ بعض لوگ تو ایسے شریف ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکو کو خود کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ تم آگے ڈاکو بن جانا، لوٹ لینا، میں کہوں گا ڈاکو نے لوٹ لیا ہے۔ بعض لوگ جو ہمارے لوگ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، ان کا ماشاءاللہ ایسا عقل ہے کہ جتنے غلط کام ہیں نا، میرے خیال میں ابلیس صبح سے آگے سلام کرتا ہے کہ سرکار میرے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ میرے دماغ میں وہ کام نہیں آتے جو تمہارے دماغ میں آتے ہیں، تو اب مجھے ڈیوٹی لگائیں، میں کیا ڈیوٹی کروں؟ یہ معمولی بات نہیں۔ سگے چاچا نے اپنے بھتیجے کو خود قتل کروا دیا، خود مدعی بنا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ بھائی کا ایک ہی بیٹا تھا، ساری جائیداد اس کے نام تھی، بھتیجا مر گیا، جان چھوٹی، جائیداد پہ قابض ہو گیا، اور رو بھی رہا تھا ماشاءاللہ، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے، مٹی ڈالی ہوئی، ایک بھتیجا تھا، میرے بھائی کی نشانی تھا، میں تو برباد ہو گیا، اور خود قتل کرایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے میرا بھائی، اگر واقعتاً امانت غائب ہوئی تمہارے ذمہ نہیں، اگر جھوٹ ہے تو پھر دنیا میں نہیں دو گے، قیامت میں دو گے۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ کے 7 چکروں میں 6 مرتبہ تو میں دوڑا، 7ویں آخری چکر میں نہیں دوڑا۔ دوڑنے کا تو حکم ہی نہیں ہے بیوقوف آدمی، کس نے کہا ہے کہ دوڑو؟ تو کسی چکر میں دوڑنے کا حکم نہیں، وہ جو سبز بتی ہے اس میں جھپٹ کے چلنا، یعنی جیسے عام رفتار چلو وہاں تیز تیز چلو، بس۔ دوڑنے کا حکم تو کسی جگہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو لوگ دوڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھے، وہ دوڑا ہے تو میں بھی دوڑوں۔ لوگوں نے یمانی پتھر ہے، جیسے حجر اسود پتھر ہے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ جب یہاں آدمی مسح کرتا ہے اور کہتے ہیں اللہم بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا، تو اللہ کے فرشتے ڈیوٹی پہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک 2 ہو گئے۔ یہ نہیں کہ صفا سے پھر صفا تک آؤ تو 1 چکر، تو پھر 14 چکر ہو جائیں گے نا۔ 7 چکر ہیں، ان صفا والمروہ، صفا سے مروہ تک 1، پھر مروہ سے صفا تک 2، پھر مروہ تک 3، اس طرح 7 چکر ہوتے ہیں۔ یعنی شروع کرو گے صفا سے اور ختم کرو گے مروہ پر۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے بچہ کسی یتیم خانے سے اٹھایا ہے یا کسی ہسپتال سے اٹھایا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ماں باپ کون ہے، ٹھیک ہے پھر کوئی نام رکھ لو، لیکن اللہ کے ہاں یہ اسی کا بیٹا شمار ہوگا جس کا نطفہ ہے۔ کیا مانا؟ مثال کے طور پہ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو اب وہ تمہاری بیٹیوں سے پردہ کرے گا، وہ نامحرم ہے، تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ وہ جس نے پالا ہے ماں نے، اس کے لیے بھی محرم ہے، اجنبی ہے، بڑا بالغ ہو گیا، پردہ۔ ہاں اگر وہ پالنے کے وقت وہ عورت اس کو اپنا دودھ پلا دے تو رضائی بیٹا بن جائے گا، پھر پردہ بھی نہیں ہوگا، لیکن تمہارا وارث نہیں بنے گا کہ تم مر جاؤ وراثت میں حصہ لے۔ تم نے پالا ہے، تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے کہ کل کو وہ اپنی بہنوں سے، تمہاری حقیقی بیٹیوں سے کہے کہ میں بھی تمہارا بھائی ہوں، بالکل نہیں، وہ تو پالا ہوا ہے، حقیقی بھائی نہیں کہ اولاد کے ساتھ حصہ لے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی اپنی گھر والی کو ہر بات میں جھگڑتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے؟ ہاں جی ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہدلہن جد النکاح والعتاق والطلاق۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں مذاق میں بھی کہو تو ہو جاتی ہیں، ان میں ایک طلاق ہے، یعنی طلاق مذاق میں بھی کہا تو ہو گئی۔
عورت کسی ہمسایہ کے گھر میں گئی، ان کی بچی رو رہی تھی، اس نے اٹھا کے اس کو اپنا دودھ پلایا، 2-4 قطرے دودھ گیا۔ تمہیں کیسے پتا ہے 2-4 قطرے گیا؟ تم ساتھ تھے، گن رہے تھے قطرے؟ نہیں، آخر تم نے کیسے حکم لگا دیا کہ 2-4 قطرے گیا؟ بہرحال بعض ائمہ فرماتے ہیں 5 دفعہ چوسے، لیکن امام ابو حنیفہ بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں 1 دفعہ بھی چوسا بس بیٹا بن گیا۔ وہ کہتے ہیں حلال حرام کا مسئلہ ہے، جتنا احتیاط کرو گے بچو گے۔ جمعہ کا خطبہ جو ہے عربی زبان میں ہونا چاہیے، اپنی زبان میں پہلے تقریر کر لیا کرو، پھر خطبے کے وقت جب اذان ہو خطبہ عربی میں۔ نہ دینا ہے یا نہ دینا ہے تو دلیل کیا ہے؟ حضور نے عربی میں دیا، اردو میں دیا، صحابہ نے عربی میں دیا، اردو میں دیا، تابعین نے عربی میں دیا، اردو میں دیا، اور دلیل کیا مانگتے ہو بھائی؟ ایک مسجد ہے پرانی ہو گئی، اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا، تو ہماری نیت ہے ہم دوسری جگہ مسجد بنائیں، لیکن یہ بھی مسجد رہے گی جب مسجد کی نیت سے مسجد بن جائے، وہ قیامت تک مسجد ہے۔ تم وہاں چھوٹی بنا دو، بڑی دوسری جگہ بنا دو، لیکن اس کو مسجد رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد نہ رہے۔ بعض لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں نا جی، کہ یہ رقبہ جو ہے ہو گیا کمرشل، یہ تو ہو گیا نا 5 لاکھ کا مرلہ، اور جہاں اب حضرت مسجد بنائیں گے وہاں ہے 50,000 کا مرلہ، چلو وہاں جی میں مسجد بنا دیتا ہوں، یہ کمرشل دکانیں بنا دیتے ہیں، یہ پیسہ بھی کما لیا، مسجد بنا دی ہے حضرت نے ماشاءاللہ۔ کوئی اللہ کے لیے نہیں بناتا، سب دکھانے کے لیے بناتے، وہ مر گئے اللہ کے لیے بنانے والا۔ الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تم نے مسجدیں جو ویران پڑی ان کو جا کے آباد کرو، اپنی ضرور بنانی ہے نہیں، اور پہلے جو ویران ہیں ان کو تو آباد کرو نا، وہ تو پھر دوسرے کا نام ہوگا نا، میرا نام تو نہیں ہوگا نا مکی مسجد۔ اللہ جانتے ہیں کہ تم نے نام کے لیے بنائی ہے تو دھیلا بھی نہیں ملے گا، پیسے بھی گئے، جنت بھی گئی۔ تم اگر کھڑے ہو اللہ کے لیے بنانا چاہتے ہو، دوسرے مدرسے میں جا کے بنا دو۔ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کارپیٹ نہیں، قالین نہیں، رنگ نہیں، چھت ٹھیک نہیں، فرش ٹھیک نہیں، بنوا دو۔ تم نے اللہ کے گھر میں پیسہ لگایا، جو بھی نماز پڑھے گا تمہیں اجر ملے گا۔ نہیں، ہم کہتے ہیں ایک محلہ ہو، کم از کم 6 مسجدیں ہوں۔ یہ کس کی ہے؟ یہ بریلویوں کی، یہ دیوبندی، یہ تبلیغ والوں کی، یہ سبز پگڑی والوں کی، یہ کالی پگڑی والوں کی، یہ نیلی پگڑی والوں کی، سب کی مسجدیں بھی الگ، امام بھی الگ۔ ہے کون مسلمان؟ امت محمد مصطفیٰ۔ اگر میں طواف کر کے اس کا ثواب کسی اور کو دوں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی دیں گے، اللہ اس کو بھی دیں گے۔ اگر میں مدینہ منورہ سے عصر کی نماز کے بعد نکلا، اب میں نے عمرہ کی نیت کرنی ہے، عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس احرام باندھ لیا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک بعمرۃ، کوئی ضروری نہیں کہ نماز پڑھو، کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اچھا، جیسے لوگ لازماً میقات میں جاتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ گاڑی میں آ رہے ہیں، جب میقات کے محاذ سامنے آ جائیں، وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کوئی نماز کا نہ پڑھیں، کچھ نہ کریں، وضو بھی نہ کریں، بیٹھے لبیک اللہم لبیک، نیت ہو گئی، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام نے تو بڑی آسانی رکھی ہے۔ کہتے جی کہ میں اے سی مکینک ہوں، جب ایئر کنڈیشن وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہوں، کمپنی مجھے تنخواہ دیتی ہے باقاعدہ، اس ہوٹل میں جب بھی اے سی خراب ہوگا میں جا کے ٹھیک کروں گا۔
کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کمرے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی خوشی سے 10-12 ریال 20 ریال 5 ریال دے دیتے ہیں، بالکل حلال ہے، کوئی منع نہیں۔ تم نے نہ مانگا ہے نہ تم نے مطالبہ کیا، انہوں نے تمہیں بطور بخشش دے دیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی مسئلہ نہیں۔ بہرحال اچھا ہے کہ تم نے پوچھ لیا، تم مطالبہ نہ کرو، کیونکہ تم کمپنی کے ملازم ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ ٹھیک کرو۔ تم نے ٹھیک کر دیا گا، السلام علیکم، انہوں نے خوشی سے 2 ریال پکڑا دیا، 1 ریال پکڑا دیا، جیسے آدمی ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور ریسٹورانٹ پہ کھانا کھاتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو 1 ریال 2 5 10 جو اللہ توفیق دے وہ بیرے کو دے دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں آج کل اس میں بھی ریا زیادہ آ گیا ہے کہ لوگ دکھانے کے لیے دیتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کتنا بڑا آدمی ہے، جناب جاتے ہوئے ہمیں 100 دے گیا، جاتے ہوئے ہمیں 1000 روپیہ دے گیا، تو ریا کرو گے تو دھیلے کا فائدہ نہیں۔ اگر یہ سمجھو گے کہ یار یہ غریب آدمی ہے بیچارہ، اس کا تو نوکری میں گزارا بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، آپ کا اگر 100 روپیہ بھی ایک مزدور روز کا کماتا ہو تو اس کو جناب 35 روپے کا 1 کلو آٹا ملے گا، یعنی 2 کلو آٹا لے 70 روپیہ گیا، باقی کیا کرے؟ آخر اس نے گھی تیل وغیرہ مرچ وغیرہ کوئی سبزی کوئی آلو کوئی دال کچھ تو لینا ہے نا، کہاں سے لے؟ پھر کیا کرے گا بیچارہ؟ یا بچے بیچے گا یا گردے بیچے گا یا تنگ آگے پھر پٹرول ڈال کے سب مر جائیں گے، یعنی دنیا بھی خراب عاقبت بھی خراب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريضا الا شافيته ولا مبتلا الا عافيته ولا اسيرا الا يسرته ولا مجاهدا الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا حيا الا هديته یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بیماریاں دور فرما دے۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا۔ یا اللہ مسلمان بچیوں کے مستقبل روشن فرما، ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ تیرے دین کے مدرسے جس ملک میں بھی ہیں، مسجدیں ہیں مدرسے ہیں، سب کی حفاظت فرما، اپنے خزانے غیب سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، اسلام کے ملکوں پہ رحم فرما، بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین۔